السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوا ولیکتب بینکم کاتب بالعدل ولا یأبی کاتب ان یکتب کما علمہ اللہ فلیکتب ولیملل الذی علیہ الحق ولیتق اللہ ربہ ولا یبخس منہ شیئا فإن كان الذي عليه الحق سفیہا أو ضعیفا أو لا يستطيع أن يمل هو فلیملل ولیہ بالعدل واستشہدوا شہیدین من رجالکم فإن لم يكونا رجلین فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشہداء ان تضل احدہما فتذکر احدہما الأخرى ولا یأبی الشہداء اذا ما دعوا ولا تسأموا ان تکتبوہ صغیرا او کبیرا الی اجلہ ذالکم اقسط عند اللہ واقوام للشہادۃ وادنی الا ترتابوا الا ان تکون تجارۃ حاضرۃ تدیرونہا بینکم فلیس علیکم جناح الا تکتبوها واشہدوا اذا تبایعتم ولا یضار کاتب ولا شہید وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 282 ہے۔ اے ایمان والو، جب تم آپس میں ایک دوسرے سے میعاد مقررہ پر قرض کا معاملہ کرو تو اسے لکھ لیا کرو، اور لکھنے والے کو چاہیے کہ تمہارا آپس کا معاملہ عدل سے لکھے۔ کاتب کو چاہیے کہ لکھنے سے انکار نہ کرے جیسے کہ اللہ نے اسے سکھایا ہے، پھر اسے بھی لکھ دینا چاہیے، اور جس کے ذمہ حق ہو وہ لکھوائے اور اپنے اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے، اور حق میں سے کچھ گھٹائے نہیں۔ ہاں، جس شخص کے ذمہ حق ہے وہ اگر ناداں ہو یا کمزور ہو یا لکھوانے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو اس کا ولی عدل کے ساتھ لکھوا دے، اور اپنے میں سے 2 مرد گواہ رکھ لو۔ اگر 2 مرد نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں جنہیں تم گواہوں میں سے پسند کر لو، تاکہ ایک کی بھول چوک کو دوسری یاد دلا دے۔ اور گواہوں کو چاہیے کہ وہ جب بلائے جائیں تو انکار نہ کریں، اور قرض کو جس کی مدت مقرر ہے خواہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو لکھنے میں کاہلی نہ کرو۔ اللہ کے نزدیک یہ بات بہت انصاف والی ہے اور گواہی کو بھی درست رکھنے والی ہے، اور بہت قریب ہے اس سے کہ تم شک میں نہ پڑو۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ وہ معاملہ نقد تجارت کی شکل میں ہو جو آپس میں تم لین دین کر رہے ہو تو تم پر اس کے نہ لکھنے میں کوئی گناہ نہیں۔ خرید و فروخت کے وقت بھی گواہ مقرر کر لیا کرو، اور یاد رکھو کہ نہ تو لکھنے والے کو نقصان پہنچایا جائے نہ گواہ کو، اور اگر تم یہ کرو تو یہ تمہاری کھلی نافرمانی ہے۔ اللہ سے ڈرو، اللہ تمہیں تعلیم دے رہا ہے، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔
اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یہاں پہ اللہ پاک پھر ایمان والے کہہ کے ایمان والوں کو ایمان والے کہہ کے یہاں پہ پکارا گیا ہے، کیونکہ حکم بڑا اہم ہے۔ پچھلی آیات میں دیکھیے کہ ایک طرف صدقہ خیرات دینے کی ترغیب دی گئی، دوسری طرف سود سے شدت سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے۔ جب انسان سود پر قرض نہیں لیتا اور بعض اوقات صدقہ لینا بھی بندہ پسند نہیں کرتا، تو پھر کیا کریں؟ پھر کس چیز کی ضرورت اس کو پڑتی ہے؟ قرض لینے کی۔ تو ایسے معاشرے میں یہاں ایک طرف کوئی سود کا لین دین نہ کرتا، دوسری طرف صدقہ نہ لینا چاہتا ہوں، تو پھر تیسری صورت ہی بچتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ قرض کی لین دین کی، یا پھر روزمرہ زندگی کے معاملات میں بھی انسان کو جو لین دین کے معاملات پیش آتے ہیں، قرض کے علاوہ خرید و فروخت میں، تو ان کے بارے میں بھی ہمارا دین ہمیں بہت اچھی طرح تعلیم دیتا ہے، جو آیت کے اختتام پر بھی پتہ چل رہی ہے۔ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اللہ تمہیں تعلیم دے رہا ہے، اور اللہ پاک علم والا ہے، اور اپنے علم کی بنا پر تمہیں بھی علم دے رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن پاک میں آتا ہے کہ اللہ نے تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے اس حال میں نکالا کہ تم کچھ نہ جانتے تھے، اور اس نے تمہارے کان، آنکھیں، دل بنائے تاکہ تم شکر گزاری کرو۔ کیسے؟ اللہ کی اطاعت کے ساتھ۔ بہترین اطاعت یہ ہے کہ اللہ نے جو کچھ دیا ہے اس کو صحیح جگہ پر استعمال کیا جائے، اور پھر یہ بات بھی یاد رہے کہ اسلام نے ہمیں صرف نماز روزے کی تعلیم ہی نہیں دی، یا صرف چند اخلاقی امور ہی کی تعلیم نہیں دی، بلکہ اس کے ساتھ معاملات کو باہم ساتھ ساتھ نبھانے کی تعلیم بھی دی۔ یہاں معاشرتی نظام میں ہمیں بہت کچھ سکھایا ہے، وہاں مالی معاملات میں باہم کیے گئے معاہدات میں ہمارا طرز عمل اور طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، اور خاص کر وہ چیزیں جن میں حلال حرام کا احساس ہو، اور ساتھ ہی ان معاملات میں جن میں انسان کے باہمی تعلقات کی خرابی کا اندیشہ ہو، تو وہاں صحیح طور پر صحیح بات سمجھا دی گئی، اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی۔ یہ آیت قرآن پاک کی سب سے طویل آیت ہے۔ اے ایمان والو، جب تم باہم لین دین کا معاملہ کرو تو ایک مقررہ وقت تک اس کو لکھ لیا کرو۔ معاملات دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک عام روزمرہ زندگی میں جو لین دین چلتا رہتا ہے، وقتی طور پر معاملہ ہوا اور وہیں ختم ہو گیا، پیسے دیے، چیز لی، بات ختم۔ لیکن بعض اوقات بات وہیں پہ ختم نہیں ہوتی، بات لمبی چلتی مثلاً کیسے؟ چیز خریدی لیکن پوری قیمت ادا نہیں کی، تو کیا کہتے ہیں؟ آدھی ابھی دے دیتے ہیں ہم اس کی قیمت، آدھی بعد میں 6 مہینے بعد دیں گے، تو یہ بات لمبی ہو گئی۔ ایسی صورت میں معاملات اگر لکھے نہ جائیں تو غلط فہمیوں اور بدگمانیوں کا اندیشہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد قریب ترین رشتہ داروں میں بھی لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ ان ساری خرابیوں کو جو محض غلط فہمیوں کی بنا پر ہوتی ہیں، جن کی کوئی حقیقت نہیں، کسی کی بھی دونوں فریقوں میں سے بدنیتی نہیں ہوتی،
یا بھول کی بنا پر ہوتی ہیں، اس میں اندیشہ ہوتا ہے کہ تعلقات باہم خراب ہوں گے۔ تو اللہ پاک نے انسانوں پر رحم کھاتے ہوئے ان کو اس بات کی تعلیم دی ہے کہ ایسی صورت میں جب معاملہ طویل کرنا ہو تو زبانی کلامی نہیں بلکہ کاغذی ثبوت فراہم کرو۔ اگر کاغذی ثبوت نہ ہو تو بھول کی وجہ سے مشکلات آ سکتی ہیں۔ ان مشکلات سے نکلنے کا حل کیا ہے؟ تحریر لکھی جائے۔ اللہ کے اس حکم کا شکر ادا کرو کہ اس نے سکھا دیا، اس طرح انسان بندوں کے سامنے، اللہ کے سامنے بری الذمہ ہو جاتا ہے۔ کیونکہ جب بولتا ہے انسان تو سخت پریشان ہوتا ہے، کسی سے کتنا لیا تھا، کسی کو کتنا دیا تھا، ایک بے چینی سی ہوتی ہے۔ اس لیے آگے چل کے کیا فرمایا؟ اللہ ترتابو، یہ حکم کس لیے دیا جا رہا؟ تاکہ کسی کے اندر قلق نہ رہے، بے چینی نہ رہے، اور نہ خوف اور نہ غم رہے، پرسکون زندگی بسر کر سکو۔ اس سے پتہ چلتا ہے ہمارا دین ہمیں جو راستہ بتا رہا ہے یہ سکون اطمینان کی علامت ہے، اسی میں بھلائی ہے۔ پھر فرمایا فَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ بِالْعَدْلِ، کاتب کو عدل کے ساتھ لکھنا چاہیے، کسی کی طرفداری نہ کرے بلکہ پورا پورا حق صحیح ادا کرے۔ وَلَا يَأْبَى، اور کاتب کو لکھنے سے انکار بھی نہیں کرنا چاہیے، ضرورت کے وقت کسی کے کام آنا چاہیے۔ کما علمہ اللہ، جیسا کہ اللہ پاک نے اس کو سکھایا۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ علم اللہ کی عطا کی ہوئی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ جو کچھ ہمیں آتا ہو اس سے دوسروں کو فائدہ پہنچائیں۔ علم کا استعمال بھی انفاق فی سبیل اللہ ہی ہے۔ جس طرح مال بندہ خرچ کرتا ہے اللہ پاک کے راستے میں تو اللہ پاک اس کو اجر عظیم سے نواز دیتے ہیں۔ اسی طرح یہ بھی علم جو انسان سکھا رہا ہے تو یہ بھی انفاق کے برابر برابر اللہ سے بندے کو اجر عطا فرماتا ہے۔ فَلْيَكْتُبْ، اور پھر کیا کرنا چاہیے؟ چاہیے کہ لکھوائے۔ وَلْيُمْلِلْ، املال کا معنی لکھوانا ہی ہے۔ املال کرنے کا مطلب افسوس کرنا، یعنی کہ صاف دل جو ہوتا ہے، دل کے اوپر کچھ اثرات آ جاتے ہیں اور وہ دل کو کوئی غم فکر، کوئی پریشانی دل کو ملال کر دیتے ہیں، چاہیے کہ لکھوائے۔ مقروض وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور چاہیے کہ اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے، اور ایک ذرا برابر بھی اس رب سے ڈرتے ہوئے کام نہ لکھوائے۔ اگر مقروض بیمار ہے، کمزور، بے وقوف ہے، اولا یستطیع، یا کسی مجبوری کی وجہ سے وہ لکھوا نہیں سکتا، مثلاً کوئی بول نہیں سکتا۔ ہاں، ایک اور صورت بھی ہے کہ دوسری زبان بولتا ہے، کسی دوسرے ملک کا وہ انسان ہے، تو اس صورت میں وہ جو کچھ لکھوا رہا ہے اب اس کی اس لکھوائی میں کسی دوسرے کو ولی بنا لو، یعنی کہ اس کو ولی بناؤ جو اس کی بولی کو جانتا سمجھتا ہے، اس میں ولی کی بہت ضرورت ہے۔ اب وہ انصاف سے لکھوائے، مثلاً لکھوانے والا انگریزی بول رہا، لکھنے والے کو نہیں آتی، تو بیچ میں کوئی اور بلا لو، وَاسْتَشْهِدُوا، کوئی گواہ بلا لو۔ اگر دو مرد نہ ملیں تو پھر ایک مرد اور دو عورتیں ہی بلا لی جائیں، ان میں جن کو پسند کرتے ہو ان کو۔ بخاری شریف کی روایت میں آتا ہے، روایت ابن عباس سے، کہ میرے پاس
کچھ ایسے لوگ آئے جو میری پسند کے تھے، اور ان میں سب سے زیادہ پسندیدہ انسان حضرت عمر تھے۔ اسی طرح جس کو جو پسند ہو اس کو وہ بطور گواہ بنا سکتا ہے۔ مثلاً اگر کسی کو کوئی عورت سچ بولنے والی دو مل جائیں، سچ بولنے والی عورتیں، تو وہ ایک مرد، دو سچ بولنے والی عورتیں اور ایک مرد، اور دو عورتیں گواہ بنا سکتے ہیں۔ ایک مرد کی گواہی کے برابر دو عورتوں کی گواہی رکھنے میں عورت کی شان میں کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ وہ اللہ بنانے والا بہتر جانتا ہے۔ عورت حیض نفاس کے دوران جو کمزوری اس میں آتی ہے اس کی وجہ سے بھول ہو سکتی ہے۔ حمل کے دورانیہ جو تکلیفیں اس کو اٹھانا پڑتی ہیں، تو عورت کے اس دینی، معاشی اور جسمانی صحت پر کافی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ تو پھر کیا پتہ چلتا کہ عورت گواہی کے وقت حاملہ ہو؟ کیا پتہ اس چیز کا کہ جس کے دوران عورت سے بھول چوک ہو سکتی ہے، اور بڑا مسئلہ بن جاتا ہے یہ پھر۔ اس لیے ایک مومن کو چاہیے کہ وہ راضی ہو۔ اگر اللہ نے ہمارے لیے یہ حکم رکھا ہے تو اس پر راضی ہو جانا چاہیے، تو پھر اسی میں خیر ہے، اسی میں ہی بھلائی ہے۔ ولا یابا، اور گواہ انکار نہ کریں، اذا ما دعوا، جب ان کو گواہی کے لیے بلایا جائے۔ امت مسلمہ کا ہر شخص گواہ ہے، اس کا کام نہیں کہ گواہی چھپائے۔ جب گواہی کے لیے کسی کو بلایا جائے تو حاضر بدترین گواہ وہ ہے جس کو بلایا نہ بھی جائے تو وہ بے وجہ ہی آ کے گواہی دینے لگے۔ استغفر اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے بدترین زمانہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سب سے پہلے تو بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر اس کے بعد کا، پھر اس کے بعد کے لوگوں کا، پھر اس کے بعد کے لوگوں کا۔ ایسے لوگ آئیں گے جو بلا طلب گواہی دیں گے، یعنی ان کے جھوٹ کی طرف اشارہ کہ انہوں نے دیکھا کچھ نہیں، غلط بات کر رہے ہیں، خیانت کر رہے ہیں، نظر مان کے پوری نہیں کریں گے۔ ولا تساموا، اور نہ تم سستی کرنا، اکتانا نہیں، کہ تم اس قرض کو لکھو جو چھوٹا ہو یا بڑا ہو، کچھ بھی ہے۔ مدت کا تعین ضروری ہے کہ اس کو لکھا جائے، کیسے لکھا جائے؟ صغیرن او کبیرن، چھوٹا یا بڑا۔ مثلاً کیسے؟ 1000 روپیہ جس کے آدھے 500، اس طرح لکھو۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی 1000 کا لاکھ بنا دے ایک صفر ڈال کے، تو بہتر یہ ہے ذالک اقسط عند اللہ، یہ طریقہ اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف والا، وَأَقْوَامُ، اور گواہی قائم کرنے کے لیے زیادہ مضبوط ہے، اور اس لحاظ سے بھی کہ تمہیں شک سے بھی بچانے والا ہے یہ طریقہ۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ تم شک میں نہ پڑو گے، یعنی تحریر ایسی لکھو کہ جس کو پڑھ کے بالکل کلیئر، صاف ستھرا، واضح ہو جائے، اور تمہیں بعد میں بھی کوئی قلق اضطراب نہ ہو۔ الا ان تکون حاضرۃ، مگر یہ کہ آمنے سامنے لین دین ہو۔ تدیرونہا، جیسے کہ تم ایک دوسرے
میں گمان کرتے رہتے ہو، فلیسا تو کوئی گناہ نہیں تم پر کس بات کا کہ اللہ تکتبوہا کہ تم اس کو نہ لکھواؤ، مثلا روزمرہ کا لین دین۔ کس وقت کب نہ لکھنے کا گناہ نہیں؟ جو روزمرہ کے لین دین، مثلا کسی سے چھوٹی موٹی چیز لے لیں اور پھر اسی وقت واپس بھی کر دیں۔ عام گلی محلے میں تھوڑی دیر کے لیے کوئی چیز لیتا ہے اور پھر واپس بھی کر دیتا ہے، تو ایسی چیزوں میں اگر نہ بھی لکھو تو کوئی گناہ نہیں۔ لیکن کچھ لین دین ایسے ہوتے ہیں کہ واشہدو، وہ ایسا ہوگا کہ جس میں لکھنا بہت ضروری ہوگا، لیکن کچھ تجارتی لین دین ایسے ہوں گے کہ جس میں لکھنا لازمی ہے، مثلا بڑی بڑی جنگیروں کے سودے، ان کو لکھنا پڑے گا، اگر لکھا نہ جائے تو نقصان ہو سکتا ہے۔ کسی کاتب کو اور نہ کسی گواہ کو ان کا اس وقت تک وقت ضائع نہ کیا جائے، بے وجہ بار بار کسی گواہ کو نہ بلایا جائے، گواہی بدلنے کو نہ کہا جائے۔ وَإِن تَفْعَلُوا، اور اگر تم کرو گی تو اس کا گناہ تم پر ہوگا۔ کس پر؟ جس نے کام غلط کرایا ہوگا۔ اللہ سے ڈرو، ایسا مت کرو۔ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اور اللہ سکھاتا ہے تم کو تاکہ تم غلط کام نہ کرو۔ اللہ سے ڈر کے معاملات طے کرو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم کو علم دے تو اس کا راز اللہ کے تقوی میں ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اللہ پاک ایمان والو ہم سب کو قرآن و سنت کی سمجھ عطا فرمائے اور اس کے مطابق ہمیں دنیا کا وقت گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔